خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا كل شيء خلقناه بقدر محترم صدر اجلاس، معزز علماء کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے اس اجلاس میں مجھے قضاء و قدر یعنی ایمان بالقدر، تقدیر پر ایمان کے مسئلے پر گفتگو کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ مسائل اور تفصیلات بہت ساری ہیں اور میرے پاس جتنا وقت ہے اس وقت میں سارے مسائل کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ ایمان بالقدر یا تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، اور اس ایمان سے متعلق کچھ باتیں جو ہمارے سماج اور معاشرے میں پائی جاتی ہیں ان کی طرف آپ حضرات اور خواتین کے توجہ پھیر کر اپنی گفتگو کو سمیٹ لو۔ حاضرین گرامی، سب سے پہلی بات جو ہم اور آپ کو ایک مسلمان کی حیثیت سے جاننی چاہیے وہ یہ کہ ایک مسلمان کے طور پر ہمیں جن باتوں پہ ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے ان میں سے ایک اہم بات تقدیر بھی ہے کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ کے رکھی ہے۔ اللہ نے پہلے ہی لکھوا دیا ہے جو کچھ بھلا یا برا ہونے والا ہے۔ ہم جو کچھ بھلا کرنے والے ہیں یا ہم جو کچھ برا کرنے والے ہیں وہ بھی اللہ نے لکھوا دیا ہے، اور ہمارے ساتھ جو کچھ بھلا ہونے والا ہے یا ہمارے ساتھ جو کچھ برا ہونے والا ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھوا دیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ حضرت جبرائیل آئے تو ایک اجنبی کی شکل میں آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کچھ سوالات کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوالات کے جواب دیے۔ آپ کے ہر جواب کے بعد وہ سائل، وہ اجنبی شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کی تائید کرتا جاتا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں تعجب ہوتا کہ سائل پوچھنے والا آدمی انجان ہوتا ہے، وہ کسی جواب کی تصدیق یا تکذیب کیسے کر سکتا ہے، کسی جواب کے صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ کیسے سنا سکتا ہے۔ بہرحال حضرت جبرائیل نے جو سوالات پوچھے تھے ان میں سے ایک سوال یہ تھا مل ایمان، اے اللہ کے نبی ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کن باتوں پہ لانا چاہیے، ایمان کے ارکان کیا ہیں وہ آپ نے بتائے۔ آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ کہ ان 6 باتوں پہ ایمان لانا اصل میں ایمان ہے، یا ایمان کی یہ 6 بنیادی باتیں، 6 بنیادی ارکان ہیں۔ اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، اور کہا والقدر خیرہ وشرہ، تقدیر پر ایمان لاؤ، وہ اچھی ہو کہ بری ہو۔ تم اگر کچھ اچھا کر رہے ہو تو تم یہ کرو گے، یہ بات اللہ نے پہلے سے لکھ کے رکھی ہے۔ تم اگر کچھ برا کرو گے تو تم یہ برا کرو گے، یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ کے رکھی۔
تمہارے ساتھ کچھ اچھا ہوتا ہے، تمہارا بھلا ہوتا ہے، تمہارا فائدہ ہوتا ہے، یہ بھی اللہ نے پہلے سے لکھ کے رکھا ہے۔ اور اگر تمہارے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بھی لکھ کے رکھا ہے کہ تمہارے ساتھ کب کیا برا ہونے والا ہے۔ اس بات پر ایمان لاؤ کہ تم بعد میں آئے ہو، تمہارے اعمال بعد میں آ رہے ہیں، تمہارے حالات بعد میں آ رہے ہیں، تمہارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اب ہو رہا ہے، آج ہو رہا ہے، کل ہوگا، اس زمانے میں ہو رہا ہے، اگلے زمانے میں ہوگا، لیکن اللہ نے یہ بات بہت پہلے سے لکھ کے رکھی ہے۔ اور جو اللہ نے لکھ دیا ہے نا، اس کے خلاف یہاں ذرا برابر بات ادھر ادھر نہیں ہوتی، نہیں ہو سکتی۔ اس بات پر ایمان لاؤ، یہ ایمان کا چھٹا رکن ہے، ایمان کے ارکان میں سے چھٹی بات ہے۔ وَأَن تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، تقدیر پر ایمان لاؤ کہ تقدیر اچھی ہو یا بری ہو، بہرحال اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھی ہے، پہلے سے لکھوائی ہے، اس بات پر ایمان لاؤ۔ حاضرین گرامی، معلوم یہ ہوا سب سے پہلا مسئلہ کہ تقدیر پر ایمان لانا یہ رکن ایمان ہے۔ اس پر ایمان لائے بغیر ایک آدمی کا ایمان مکمل نہیں ہوتا اور ایمان قابل قبول نہیں ہوتا۔ بلکہ آپ یہ بات جان لیں، اگر کوئی آدمی تقدیر کا انکار کرتا ہے، ایمان نہیں لاتا ہے، نہیں مانتا کہ اللہ نے پہلے سے لکھ کے رکھا ہے، نہیں مانتا کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے یا جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے سب پہلے سے لکھ کے رکھا ہوا ہے، تو پھر یہ نہ ماننا آدمی کو دائرہ اسلام سے باہر نکال دیتا ہے۔ سنن ترمذی کی روایت میں نبی علیہ السلام نے یہی بات بیان فرمائی، وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا جو آدمی اللہ تعالیٰ کی لکھی تقدیر پر ایمان نہ لائے۔ صحیح مسلم کے مقدمے میں ایک واقعہ ہے، بصرہ میں تقدیر کا انکار کرنے والا یہ گروہ پیدا ہوا۔ کون ہے یہ بعد میں آپ کی سمجھ میں آئے گا۔ تقدیر کا انکار کرنے والا یہ گروہ پیدا ہوا جو یہ کہتا تھا کہ وَأَنَّ الْأَمْرَ أُنْفٌ، کہ بندے پہلے سے کوئی چیز اللہ نے تقدیر میں لکھ کے نہیں رکھی، بندہ عمل کرتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ کو پتہ چلتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بندے کے اعمال نامے میں اسے لکھواتا ہے۔ تقدیر نام کی کوئی چیز پہلے سے لکھ کے نہیں رکھی ہے۔ ایک بدعت تھی، ایک گمراہی تھی، تقدیر کا انکار تھا۔ دو لوگ صحابہ سے فتویٰ پوچھنے کے لیے آئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ پوچھا آپ کا کیا خیال ہے؟ کچھ لوگ ہمارے علاقے میں ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ پہلے سے کوئی چیز لکھی نہیں ہوتی، بندہ اپنی مرضی سے کرتا ہے، تب جا کے اللہ کو پتہ چلتا ہے، تب جا کے اعمال نامے میں وہ عمل لکھا جاتا ہے۔ ایسی بات کرنے والے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ ایسا ایمان اور عقیدہ رکھنے والے کا کیا مسئلہ ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے دو باتیں کی۔ پہلی بات تو یہ بتا دیا، کہا جب واپس لوٹ کر جاؤ نا تو جتنے ایسے لوگ ملیں یہ جو تقدیر کا انکار کرنے والے ہیں، ان کو جا کے یہ بات بتا دینا، انا بریء منہم وہم براء منی، میں ان سے بری ہوں، وہ مجھ سے بری ہیں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں اور ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ یعنی ایمان تقدیر پر نہ ہو تو وہ ایمان نہیں۔ اگر کوئی آدمی تقدیر کا انکار کرے تو وہ مسلمان نہیں۔ اگر کوئی تقدیر کے معاملے میں اپنی بات کہے، قرآن و سنت میں جو بات کہی گئی ساری باتیں اللہ نے پہلے سے لکھ کے رکھی ہیں، ان باتوں کا انکار اگر کرے تو وہ آدمی مسلمان نہیں۔ یہ بات جا کے پہلے اسے سنا دینا اور پھر اس کے بعد اپنی بات کی تائید کے لیے دلیل کے طور پر یہی حدیث جبرائیل، یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل نے سوال پوچھا تھا اسے پڑھ کر سنایا۔ دیکھو اللہ کے نبی نے کہا ایمان نام ہی اس بات کا ہے کہ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، کہ تقدیر اچھی ہو کہ بری ہو اس پہ ایمان رکھو کہ یہ پہلے سے اللہ تعالیٰ نے لکھ کے رکھا ہوا ہے۔ بھائیو، اس سے معلوم یہ ہوا کہ تقدیر پر ایمان لانا یہ اصل میں ہمارے اور آپ کے مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ میرے بھائیو، گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک مسئلہ میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں، آج اس مسئلے کو آپ سمجھ لیں۔ تقدیر پر ایمان کیا ہے؟ تقدیر پر ایمان کا فائدہ کیا ہے؟ یا تقدیر پر ایمان کا اتنا اونچا مقام کیا ہے؟ بھائیو، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تقدیر کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ القدر قدرت اللہ، تقدیر کا معاملہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اس کے کمال قدرت کا اظہار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تذکرہ ہے۔
تقدیر پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اس کی کبریائی اور اس کے کمال قدرت کا اعتراف کر رہے ہیں۔ وہ کیسے؟ ذرا آج آپ یہ سمجھیے، آپ اور میں آج پیدا ہوئے، اور آپ اپنے آپ کو ہی اپنی جگہ پہ رکھیے، میں اپنی جگہ پہ اپنے آپ کو رکھتا ہوں۔ آج میں پیدا ہوا ہوں، میرا پیدا ہونے سے پہلے نہیں، آسمان و زمین کے بنائے جانے سے 50,000 سال پہلے، آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے لکھوا دیا ہے جو کچھ کے آخرت تک ہونے والا۔ دنیا میں جو کچھ ہوگا نا، ساری دنیا کے، اور بڑی بڑی باتیں نہیں، صرف بڑے بڑے حادثے نہیں، بڑے بڑے واقعات نہیں، ہر انسان کی زندگی کی تفصیلات، باریکیاں، جزئیات، حتیٰ کہ یہ بات یاد رکھیں، آج اس وقت میں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، شاید کل ہمیں بھی نہیں معلوم تھا کہ بالتحدید بالکل اس وقت ہم یہاں رہیں گے، شاید ہمیں نہیں معلوم تھا، لیکن آسمان و زمین کے پیدا کیے جانے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے لکھ دیا تھا۔ میں آج یہاں بیٹھ کر گفتگو کر رہا ہوں گا، آپ یہاں بیٹھ کر گفتگو سن رہے ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کمال قدرت کا اظہار ہے کہ دنیا والے آئے بھی نہیں، ان کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، اور یہ اس کے قدرت کا کمال ہے کہ انسان کو اختیار ہے، آزادی ہے، چھوٹ ہے، اس کے باوجود بھی انسان چاہے جو کر لے، وہ بہرحال وہی کرتا ہے جو چیز اللہ تعالیٰ نے پہلے سے تقدیر میں لکھی رکھی ہوئی ہے۔ سوچ کر دیکھیں وہ رب قدیر کیسی قدرت والا رب ہے، وہ قدرت رکھنے والا کیسا معبود برحق ہے کہ جس نے نہ صرف یہ کہ کائنات کو بنایا، کائنات کا نظم بنایا، یہاں کی مخلوقات کی ایک ایک بات کو اللہ نے پہلے سے لکھوا دی۔ وہ کرنے والے بھی نہیں آئے، ان کے کام بھی ابھی وجود میں نہیں آئے، اللہ نے پہلے سے لکھوا کے رکھ دیا۔ اب پوری کائنات کے ہر چھوٹے چھوٹے خطے میں معمولی سے معمولی انسان کے حرکات و سکنات، اس کی اپنی گفتگو، اس کی نیکیاں، اس کی برائیاں، اس کا ہر کام عین اس کے مطابق ہوتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ کے رکھا ہوا ہے۔ سوچو اللہ تعالیٰ کی کیسی عظمت ہے۔ آج اگر میں آپ کو بتاؤں، کامیاب سے کامیاب انجینئر بھی اگر کوئی بلڈنگ، کوئی عمارت بنانا چاہتا ہے نا، بڑے سے بڑا پروجیکٹ دنیا کا، آپ معلوم کر کے دیکھ لیجئے، وہ چھوٹی سی ایک عمارت بناتا ہے، جب پلان بناتا ہے، پلان بنانے کے بعد جب عملاً تعمیر کرنے کی طرف آتا ہے نا، وہ کم سے کم چھوٹی موٹی تبدیلیاں کرنے پہ مجبور ہوتا ہے۔ اپنا بنایا ہوا پلان ہے اور پلان کے مطابق ہی ساری عمارت کھڑی ہوتی ہے، لیکن تعمیر کے دوران انسان کو لگتا ہے کہ نہیں، شاید اس کے بجائے ایسے کر لیتا تو بہتر ہوتا، اس کو ہٹا دوں، اس کو بڑھا لوں، اس کو گھٹا دوں۔ انسان اپنے پلان میں تبدیلی کرتا جاتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ باکمال ہو کر بھی تم بہرحال کمزور ہو، تمہارے پلان میں کمزوری ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا کمال قدرت ہے کہ آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے جو بات لکھ دی، آج اس میں حرف برابر تبدیلی کی ضرورت نہیں رہتی، اور دنیا والے سارے اپنی مرضی اور اختیار سے اپنے اپنے کام کرتے ہیں۔ نیکی آپ اپنے اختیار سے کر رہے ہیں، آپ گناہ کر رہے ہیں اپنے اختیار سے کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ اپنے تقدیر کے فیصلے سے باہر نہیں ہو پاتے۔ سوچے وہ رب قدیر کیسی قدرت والا ہوگا۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، القدر قدرت اللہ، تقدیر اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تقدیر پر ایمان لانا دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمال قدرت کا اعتراف کرنا ہے۔ تقدیر پر ایمان لانا دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو تسلیم کرنا، اور یہ ماننا کہ اللہ تجھ سے زیادہ بہتر منصوبہ رکھنے والا، بنانے والا، دنیا کے لیے نظام دینے والا کوئی نہیں، اور اس کے مطابق چلانے والا کوئی نہیں، تجھ سے زیادہ باریک بھی کوئی نہیں، تجھ سے زیادہ جانکار کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان صفات پہ ایمان لانا ہے حقیقت میں۔ بھائیو، اسی لیے یہ بات یاد رکھو کہ تقدیر پر ایمان یہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کو مضبوط کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کو ایک طرح سے تقویت عطا کرتا ہے۔ بھائیو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو تقدیر پر ایمان لانا ہے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر، اللہ نے جو لکھ کے رکھا ہے تقدیر میں، اس پہ ایمان لانا، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دو تین باتیں میں آپ کو نقطے کی شکل میں، پوائنٹس کی شکل میں بتا دیتا ہوں۔ پہلی بات دیکھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا
कतबल्लाहु मक़ादीर अल-ख़लाइक़ क़ब्ल अन यख़्लुक़ अस-समावाति वल-अर्ज़ बि-50,000 सना। आसमानों ज़मीन के पैदा करने से 50,000 साल पहले अल्लाह ताला ने मखलूक़ात की तकदीर लिख दी। आप जानते हैं इंसान को अल्लाह ने ज़मीन पैदा करके फ़ौरन इंसान को यहाँ नहीं बसाया, आसमानों को पैदा करके फ़ौरन अल्लाह ने इंसानों को नहीं बसाया। यहाँ अल्लाह ताला ने पहले जिन्नों को बसाया, दूसरी मखलूक़ात को बसाया, इंसान का नंबर तो बाद में आया। इंसान तो दूर की बात, आसमानों ज़मीन के पैदा किए जाने से 50,000 साल पहले अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह ने तकदीर लिखवा दी है। क्या मतलब? मैं और आप अपनी ज़िंदगी में जो कुछ करने वाले हैं सब कुछ अल्लाह ताला ने लिखवा दिया, और मेरे और आपके साथ जो कुछ होने वाला है भला या बुरा वो भी अल्लाह ताला ने सब कुछ लिखा दिया है। और कब लिखाया है? आसमानों ज़मीन के पैदा किए जाने से 50,000 साल पहले अल्लाह ताला ने लिखवा दिया। दूसरी हदीस में इसकी मज़ीद तफसील यूँ आई, अल्लाह के नबी फरमाते अव्वल मा खलक़ल्लाहुल क़लम क़ाल लहू उक्तुब क़ाल माज़ा अक्तुब क़ाल उक्तुब मक़ादीर अल-ख़लाइक़ इला अन तक़ूम अस्साअह। अल्लाह ने जब कलम को पैदा किया तो पहले अल्लाह ने कलम को पैदा करने के साथ उसे हुक्म दिया कि तू लिख। कलम ने पूछा क्या लिखूं? अल्लाह ने फरमाया मखलूक़ात जो क़ियामत तक आने वाली हैं तमाम मखलूक़ात की तकदीर लिख। क्या मतलब? ये मतलब नहीं है कि कलम को हुक्म दिया तुम अपने तौर पे जो चाहे लिख, नहीं, अल्लाह ताला ने जो चाहा कि लिखा जाए, कलम को हुक्म हुआ वही लिख, और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक, अल्लाह के फरमान के मुताबिक कलम लिखता गया। और इंसानों के आने से पहले ये पूरा जो है तफसील अल्लाह ने लिखवा दी कि अब ये दुनिया बसेगी, दुनिया बसकर दुनिया में क्या कुछ होगा, कितने फितने आएंगे, कितने नेक लोग आएंगे, कितने बुरे लोग आएंगे, कौन क्या अच्छाइयाँ करेगा, कौन क्या बुराइयाँ करेगा, ये सब अल्लाह ताला ने पहले से लिख के रख दिया और बता दिया तुम जो चाहे जोर लगा लो, मेरे ये जो फैसले इनसे बाहर नहीं निकल पाओगे। या माशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तनफुदू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द फनफुदू ला तनफुदून इल्ला बिसुल्तान। अल्लाह ने फरमाया ऐ जिन्नो इंस की जमात, मेरी बादशाहत, मेरी सल्तनत, मेरे इख्तियार, मेरे इख्तिदार से बाहर अगर निकल सकते हो तो निकल के दिखाओ, नहीं निकल पाओगे, मेरी सल्तनत के अंदर ही रहोगे। तकदीर असल में इसी कमाल कुदरत का, कमाल इख्तियार का, अल्लाह ताला के इख्तिदार का, अल्लाह की बादशाहत का, अल्लाह तबारक व तआला के इंसान के एक एक चीज़ पर वाकिफ़ होने, उससे जानकार होने या उसको जानने का इतराफ़ है, उसका इजहार है। मेरे भाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए हम और आपको इस बात का हुक्म दिया है कि हम अल्लाह तबारक व तआला की तकदीर पर ईमान लाएं। एक मुसलमान की हैसियत से हम जब कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार करते हैं ना, तो हमारे इस इकरार में हकीकत में तकदीर पर ईमान भी शामिल है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह पर ईमान, अल्लाह की तकदीर पर ईमान उसी का हिस्सा। हम ईमान ला चुके हैं अल्लाह ताला की तकदीर पर, लेकिन हमारा ये ईमान ईमान मुजमल कहलाता है। हमने जो है जुमला बातों को समेट कर जो ईमान लाना चाहिए वो हमने मान लिया। तफसीली ईमान क्या है तकदीर के बारे में? तकदीर के बारे में जो कुछ बातें कुरान और सुन्नत में मज़ीद बताई गई ना, उनको हम और आप जानने की कोशिश करें। मेरे भाइयों, आगे बढ़ने से पहले यहाँ एक मसले की वजाहत कर देना चाहता हूँ। देखिए, तकदीर का मसला एक ऐसा मसला है कि इसमें जो आदमी किताब व सुन्नत और सलफ़ सालिहीन के अक़वाल, किताब व सुन्नत के नुसूस और उनकी वजाहत में सलफ़ सालिहीन के अक़वाल को पढ़ता है, उनको समझता है और अपने आप को वहीं तक रोक लेता है, तकदीर का ये मसला बहुत हद तक उसके लिए वाज़ेह मसला है। और जो वजाहत नहीं होती वो इंसान खुद समझता है कि उसकी जानकारी मेरे लिए ज़रूरी भी नहीं। अगर आप किताब व सुन्नत की तालीमात, कुरान की आयात, अहादीस रसूल और इनकी तफसीर तशरीह में सहाबा ताबीन के जो अक़वाल आए उन तक अपने आप को रोक लेते हैं, जितनी तफसीलात तकदीर के बारे में आई हैं ना, इतनी बातें हमारे और आपके इत्मीनान के लिए, ईमान के लिए, अल्लाह की तकदीर और उसकी कुदरत को पहचानने के लिए, अल्लाह ताला पर कमा हक़्क़हू ईमान लाने के लिए, उसकी तकदीर को तस्लीम करने के लिए काफ़ी हैं, शाफ़ी हैं, इत्मीनान दिलाने वाले एक इंसान का नफ्स मुतमईन हो सकता है उस बात पर।
لیکن اگر وہی مسئلہ اگر کوئی آدمی کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں سمجھنے کے بجائے تقدیر کے بارے میں اپنے عقلی گھوڑے دوڑانے لگ جائے، اپنے دماغ کو خامخواہ استعمال کرنے لگ جائے اور ایسے ایسے سوالات لائے جن سوالات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو علم نہیں دیا، ایسا نہیں کہ ان کا جواب نہیں، ان کا جواب ہے، لیکن اللہ نے ہمیں اس کا علم محدود دیا ہے، جتنا ضروری تھا اتنا دیا ہے۔ جو آدمی اس کو چھوڑ کر اپنے عقلی گھوڑے دوڑاتا ہے وہ آدمی تقدیر کے باب میں گمراہ ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہے کہ پچھلی امتوں کی طرح اگر ہماری امت میں بھی کوئی آدمی تقدیر کے مسئلے میں دخل اندازی کرے گا، اپنی عقل کو گھسیڑے گا، خامخواہ اپنی عقل دوڑائے گا، کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں واضح اور طے شدہ مسائل کو سمجھنے ماننے کے بجائے اپنی عقل سے نئی نئی باتیں پیدا کرے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پیشن گوئی ہے کہ یہ اس امت کی گمراہی کا دروازہ ہوگا، یہ امت کی تباہی اور بربادی کا دروازہ ہوگا۔ اور تاریخ میں یہ دیکھا گیا، معتزلہ نے جو کہ کتاب و سنت کے نصوص کے احترام سے زیادہ اپنی عقل کی تقدیس اور اس کے تقدس کو مانتے تھے، اپنی عقل کو فوقیت دیا کرتے تھے، وہ جب اپنی عقلوں کے ساتھ تقدیر پر کے باب میں داخل ہوئے انہوں نے تقدیر کا انکار ہی کیا۔ اس کے مقابلے میں اہل سنت نے کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں تقدیر پر ایمان لایا، وہ مسلمان رہے اور تقدیر پر ایمان ان کا باقی رہا، جیسے بات میری آگے آئے گی۔ لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں کہ تقدیر کے مسئلے میں کتاب و سنت کی تعلیم یہ ہے، جو بتایا گیا، جتنا بتایا گیا اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس کو سمجھاؤ کہ اس کا سمجھنا تمہارے میرے اطمینان قلب کے لیے ضروری ہے۔ لیکن جن باتوں کے بارے میں اللہ نے تفصیل نہیں عطا فرمائی، اللہ نے جن کی باریکیاں نہیں بیان کی، جن کی نزاکتیں، جن کی جزئیات، جن کی تفصیلات قرآن و سنت میں ہمارے سامنے نہیں رکھی گئی، ان کے پیچھے پڑھ کر اگر تقدیر کے مسئلے کو حل کرنا چاہو گے، خامخواہ کے سوالات کرو گے، خامخواہ کے اعتراضات اٹھاؤ گے، تو سمجھ لینا کہ یہیں سے گمراہی کا دروازہ کھلے گا۔ یہ کتاب و سنت کی بدی بہت بڑی تعلیم ہے جسے ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ چلیے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تقدیر کا مطلب کیا ہے۔ بھائیو، اہل علم نے لکھا ہے کہ تقدیر کا مطلب ہوتا ہے 4 باتوں پر بنیادی طور پہ ایمان لانا۔ یہ چاروں کی چاروں باتیں تقدیر کی تفصیل ہیں، تقدیر کی نزاکت اور تفصیلات انہی باتوں کے اندر اللہ نے رکھی ہیں۔ 4 باتوں کو ماننا اور 4 باتوں کو اسی ترتیب سے ماننا جس ترتیب سے ان کا تذکرہ آپ کے سامنے آتا ہے۔ کیا 4 باتیں؟ علم کو مانیں، اللہ تعالیٰ کے علم کو تسلیم کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابت یعنی لکھایا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس بات کو مانیں، اور چوتھی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت کو مانیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اس کو مانیں، اور چوتھی چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق ہے، تخلیق اللہ ہی کی ہے، اس بات کو مانیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ 4 کلمات ہیں، ان کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، اور تقدیر سے اس کا تعلق کیا ہے؟ بھائیو، سب سے پہلا مسئلہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے علم کو تسلیم کرنا۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس بات پر ایمان لاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے علم کے دائرے میں رکھا ہوا ہے، اپنے علم کے دائرے میں اللہ تعالیٰ نے اسے گھیر کے رکھا ہے۔ اللہ ہر چیز جانتا ہے، ہر چیز جانتا ہے، اور پوری باریکی کے ساتھ جانتا ہے، پوری تفصیل کے ساتھ جانتا ہے، حتیٰ کہ بعض اہل علم مثال دے کر کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے دل میں جو خیالات آتا ہے نا، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ نگاہوں کی ہلکی ہلکی خیانتیں، وہ جو اشارے کنائے ہوتے ہیں اللہ وہ بھی جانتا ہے، وما تخفی الصدور، جو باتیں ابھی سینوں میں محفوظ ہیں، زبانوں تک بھی نہیں آئے لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ بھی معلوم ہے۔ اللہ سب جانتا ہے، اور سب جانتا ہے کا مطلب کیا ہے معلوم آپ کو؟ ایک تو اللہ تعالیٰ کے لیے ویسے ہی عالم، اللہ کو علیم، عالم ماننا، عالم الغیب ماننا، عالم الغیب والشہادہ ماننا، اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو شامل ہے، کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں، یا دوسرے الفاظ میں ایسی کوئی بات نہیں جو اللہ تعالیٰ نہ جانتا ہو، یہ ماننا۔ لیکن خاص طور پر تقدیر کے باب میں یہ ماننا کہ کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے نا اللہ پہلے سے جانتا ہے،
انسان کو پیدا کرنے سے پہلے جانتا یہ نیک ہوگا کہ برا ہوگا. انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ جانتا ہے یہ کیا کیا نیکیاں کرے گا، کیا کیا گناہ کرے گا. اللہ جانتا ہے پیدا کرنے سے پہلے کہ یہ دنیا میں حکمران بنے گا کہ یہ ماتحت بنے گا، رعایا بنے گا، اور اگر حکمران بنے گا تو انصاف پرور حکمران بنے گا یا ظالم بنے گا. اللہ جانتا ہے کون زنا کرے گا، کون قتل کرے گا، کون برا چوری کرے گا، کون کسی پہ الزام لگائے گا، کون کسی کا مال ہڑپے گا، کسی کی عزت پہ حملہ کرے. سب جانتا اللہ کے علم سے باہر کوئی چیز نہیں. اللہ سب جانتا ہے. میرے اور آپ کے دل میں آنے جانے والے خیالات جو ایک لمحے کے لیے آ کے چلے جاتے ہیں، آنے سے پہلے ہمیں خیال نہیں تھا، آ کر جانے کے بعد ہم بھول گئے، لیکن اللہ جانتا ہے. اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں. اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. اس بات پہ ایمان لاؤ. حتیٰ کہ سلف صالحین ایک جملہ کہا کرتے تھے، ان اللہ یعلم ما کان، جو کچھ پہلے ہو چکا اللہ وہ بھی جانتا ہے. وما سیکون، اور جو کچھ آئندہ ہونے والا وہ بھی جانتا ہے. وما لم یکن، اور جو ہوا نہیں نا، جو ہوا نہیں، جو ہو چکا وہ بھی جانتا ہے، جو آئندہ ہونے والا وہ بھی جانتا ہے. لیکن وما لم یکن، جو نہیں ہوا، لو کان کیف یکون، اگر وہ ہوتا تو کیسا ہوتا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے. کیسے؟ دیکھو آج میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ یہاں بیٹھے ہیں، اللہ پہلے سے جانتا ہے ہم یہاں بیٹھنے والے ہیں. لیکن فرض کر لیں اگر ہم آج یہاں نہ بیٹھے ہوتے تو کہاں ہوتے؟ آج یہاں بیٹھ کر میں بول نہیں رہا ہوتا اور آپ سن نہیں رہے ہوتے تو ہم کیا کر رہے ہوتے؟ اللہ وہ بھی جانتا. ہم نہیں جانتے. ہم نہیں جانتے. اگر ہم یہاں نہ ہوتے تو کہاں ہوتے، کیا کر رہے ہوتے، ہم نہیں جانتے. لیکن اللہ جانتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ اس کائنات میں جو کچھ ہوا، ہو رہا ہے، ہوگا، سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اس بات پر ایمان لاؤ. تقدیر پر ایمان کا یہ پہلا مرحلہ ہے کہ اس پر ایمان لاؤ کہ کائنات میں روز قیامت تک نہیں، ازل سے لے کے ابد تک جو کچھ ہوا، ہو رہا ہے، ہونے والا، سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. یہ پہلا مرحلہ ہے کہ آپ اس بات پر ایمان لائیں. دوسرا مرحلہ یہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ سب چیزیں جانتا ہے کہ بندہ پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ کو معلوم ہے نیک ہوگا کہ برا ہوگا، جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا، نیکیاں کیا کرے گا، برائیاں کیا کرے گا، کتنی نیکیاں کتنے گناہ کرے گا، ساری چیزیں اللہ پہلے ہی سے جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے لکھوا دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے لکھوا دیا ہے. پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ نے لکھوا دیا. جو چیزیں پہلے سے اللہ کو معلوم ہے، بندہ بعد میں آئے گا، بعد میں کرے گا، لیکن اللہ کو پہلے سے معلوم ہے. ساری چیزیں اللہ نے پہلے سے لکھوا دی ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ لکھاوٹ اللہ تعالیٰ کے علم پر مبنی ہے. جب اللہ تعالیٰ کے علم میں غلطی نہیں ہو سکتی. کیا ایسا ہو سکتا ہے اللہ کے علم میں یہ ہے کہ یہ آدمی نیک ہوگا، وہ آدمی برا ہو جائے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ کا علم غلطی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. تو بات وہی کہی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو علم تھا انہی باتوں کو اللہ تعالیٰ نے لکھوا دیا ہے. اور جب اللہ نے لکھوا دیا ہے تو جس علم میں غلطی نہیں ہو سکتی اس علم پر مبنی کتابت، لکھاوٹ اللہ نے فرشتے کے ذریعے، قلم کے ذریعے پہلے سے لکھوا دیا. تو جو لکھوا دیا ہے اس کے خلاف دنیا میں کچھ نہیں ہو سکتا. اب اللہ نے جو لکھوایا ہے وہ کیا ہے بھائی؟ وہ دو قسم کی چیزیں. ایک تو اللہ کو پہلے سے معلوم ہے بندہ کیا کرنے والا ہے، وہ کرے گا بعد میں، لیکن اللہ نے پہلے سے تقدیر میں لکھ کے رکھ دیا ہے. اور دوسری طرف بندہ اپنے اعمال کی وجہ سے کیا اللہ کی توفیق کا مستحق ہوگا یا محرومی کا مستحق ہوگا. بندہ نیکی کر کے مزید نیکی کا حقدار بنے گا، اللہ کے پاس اللہ کی توفیق کا اہل قرار پائے گا، یا پھر یہ کہ نافرمانی کر کے اللہ کے پاس سے دھتکارا جائے گا. اللہ کو پہلے سے یہ بھی معلوم ہے نا. اسی بنیاد پہ اللہ نے اپنے طرف سے یہ بھی لکھوایا ہے یہ فلاں نیکی کرے گا، اس کو دوسری نیکی اللہ تعالیٰ کروائے گا. اس سے یہ فلاں گناہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس گناہ کی سزا کے طور پہ دوسرا گناہ اس سے کروائے گا. اللہ تعالیٰ نے لکھوایا ہے پہلے سے. اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ تعالیٰ کی کتابت، ان دو باتوں پہ ایمان لانا ہے. اب اس کے بعد تیسری بات آتی ہے مشیت. مشیت کا معنی ہوتا ہے مرضی. مشیت کا معنی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہ، اللہ کی مرضی. یاد رکھو تقدیر پر ایمان کی تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ بندہ اس بات پر ایمان لائے، بندہ اس بات کو تسلیم کرے کہ اللہ نے جو کچھ لکھوانا تھا لکھوا دیا ہے. اب اس چیز کا جب وقت آتا ہے نا، جیسے میں ہوں آج میں یہاں آ کر تقریر کرنا چاہ رہا ہوں، یہاں انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے.
مشیت انسان کو بھی اللہ نے عطا کی، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، دنیا میں جو چاہے ایمان لانا چاہے ایمان لاؤ، کفر کرنا چاہتے ہو کفر کرو، اس لیے کہ امتحان کے لیے اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں یہاں مجبور نہیں کیا، اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے، تم اپنی مرضی سے اختیار کرتے ہو، لیکن یاد رکھو تمہاری مرضی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع ہے، تمہاری مشیت اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے، تم چاہو اللہ بھی چاہے تب کام ہوتا ہے، تم چاہو اللہ نہ چاہے کام نہیں ہوتا ہے، اور تم نہ چاہو اللہ چاہے تو ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت چلتی ہے، ہماری اور آپ کی مشیت اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، اللہ کی مرضی پر موقوف ہے۔ اللہ نے فرمایا لمن شاء منکم ان یستقیم، تم میں سے جو آدمی راہ استقامت کا اختیار کرنا چاہے اس کے لیے یہ ساری آیتیں نصیحت ہیں، عبرت ہے، یہ سب بات۔ لیکن آگے اللہ نے کہا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، یاد رکھو تم جو بھی چاہو گے وہ مشیت وہی ہوگی جو رب العالمین چاہے گا۔ میرے بھائیو، یہی مسئلہ تقدیر کے مسئلے میں اکثر لوگوں کے لیے نازک بن جاتا ہے، وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کا مطلب یہ ہوا زبردستی، اللہ کی طرف سے زبردستی، اللہ نہیں چاہا تو ہم ایمان نہیں لا سکتے، اللہ نہیں چاہا تو ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، اب ہم گناہ کر رہے ہیں تو اللہ کی مرضی ہی سے کر رہے ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مسئلہ بہت اچھے انداز میں قرآن میں واضح کر دیا، احادیث میں رسول اللہ نے واضح کر دیا، صحابہ تابعین تبع تابعین نے اپنی تشریحات، فرمودات، وضاحتوں میں، تفسیروں میں اس کی بات واضح کر دی۔ کیا بتایا؟ بڑی ہلکی سی نازک سی بات ہے، سمجھ لینا۔ وہ یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو اللہ نے تمہیں مرضی دی ہے، تمہیں اختیار دیا ہے، تم اپنی مرضی سے، اپنی پسند اور ناپسند سے کوئی کام اختیار کرتے ہو، کوئی کام چھوڑتے ہو، اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں۔ آج آپ یہاں آئے، اپنی مرضی سے آپ آئے، ارادہ کر کے آپ آئے ہیں۔ میں یہاں آیا ہوں، میں ارادہ کر کے آیا ہوں۔ آج آپ اور ہم یہاں بیٹھ کر سن رہے ہیں اپنے ارادے سے، اپنی زندگی کے بارے میں ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں مرضی دی، اختیار دیا ہے، اور اس مرضی اور اختیار سے ہم بھلے اور برے فیصلے لیتے ہیں، نیکی کرنے کا فیصلہ بھی ہم لیتے ہیں، برائی کرنے کا فیصلہ بھی ہم لیتے ہیں، لیکن یہ ہمارا فیصلہ اللہ کے فیصلے پر ٹکا ہوا رہتا ہے۔ اب اللہ کا جو فیصلہ ہوتا ہے نا، یہ زبردستی نہیں، یہ ہماری مرضی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جس میں مصلحت دیکھتا ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک انصاف کا تقاضا ہے وہی فیصلہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ یاد رکھو بھائیو، ایک مسئلہ بڑا اہم ہے، لوگ یہیں پر آ کر غلطی کرتے ہیں، بہت سارے یہ کہنے لگتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی کوئی مرضی ورزی نہیں، انسان کی صرف اپنی مرضی چلتی ہے، اور کچھ لوگ کہتے نہیں اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا، ہم مجبور محض ہیں، ہم مجبور ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم اللہ کی تقدیر سے باہر نہیں نکل سکتے۔ غلط کہتے ہیں۔ یاد رکھو انسان اپنی مرضی اور اختیار سے اپنے فیصلے لیتا ہے، ہاں اس کے فیصلے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے تابع رہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے حساب سے، بندے کے اعمال، بندے کی اپنی زندگی، بندے کے لیے اللہ نے جو کچھ رکھا، اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہر فیصلے میں ایک مصلحت رکھتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں دو بندے نیکی کا ارادہ کر کے نکلتے ہیں، ایک کو اللہ توفیق دے دیتا ہے، دوسرے کو نہیں دیتا ہے، ہم سمجھ نہیں پاتے اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ سمجھا دینا تو آپ خود دیکھیں اکثر ایسا ہوگا کہ ایک انسان جسے نیکی کی توفیق مل گئی، وہ انسان حقیقت میں پہلے بھی نیکی کیا تھا، اب بھی نیکی کرنے آگے بڑھا، اللہ نے توفیق دے دی ہے، اور دوسرا بندہ جسے توفیق اللہ نے نہیں دی، وہ گنہگار انسان تھا، گناہ کیا، اب نیکی کرنے آگے بڑھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے سمجھا دیا، بتا دیا کہ تم نے گناہ کیا ہے، اب تمہیں نیکی کی توفیق اللہ تعالیٰ نہیں دے گا۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، یہ جو منافقین جنگ تبوک میں نکلنا چاہ رہے تھے، پہلی بات تو اللہ نے کہا پہلی بات یہ کہی کہ اگر یہ لوگ واقعی جنگ تبوک میں نکلنا چاہتے نا تو پہلے سے تیاری کرتے، انہوں نے نہیں کی۔ وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُمْ بِعَاثَهُمْ، لیکن ہوا کیا، ان کے ساتھ خود اللہ نے ان کے نکلنے کو ناپسند کیا، فَثَبَّطَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کی ہمتیں پست کر دی، انہیں پیچھے بٹھا دیا، وقیل اقعدوا مع القاعدین، ان کو پیچھے کر دیا گیا۔ اللہ نے مومنوں کے لیے مسئلہ آسان کیا، اسباب نہیں تھے پھر بھی توفیق اللہ نے دی، منافقین کو اللہ تعالیٰ نے توفیق نہیں دی۔ کیوں؟
اللہ جو چاہتا ہے نا، اللہ کے چاہنے نہ چاہنے کے پیچھے بڑی مصلحتیں ہوتی ہیں جن کو سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بات البتہ کہہ دی، وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تمہارا رب کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہے۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، تمہارا رب بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقدیر ظلم نہیں، زبردستی نہیں، مجبوری نہیں۔ تقدیر اللہ تعالیٰ کی حکمتوں بھرے فیصلوں کا نام ہے، جس میں اللہ تعالیٰ انصاف کے مطابق بندوں کے فیصلے کرتا ہے۔ اب انسان اپنی مرضی سے اختیار کرتا ہے لیکن اللہ کی مرضی کے تابع رہتا ہے۔ چوتھا درجہ تخلیق پر ایمان لانا، یعنی اب بندے کے اللہ کو پہلے سے معلوم تھا، اللہ نے لکھوا کے رکھ دیا۔ اب جو واقعہ پیش ہونے کا وقت آتا ہے اللہ کی مرضی ہوتی ہے اور بندہ اپنی طرف سے کوشش اور اقدام کرتا ہے، تب اللہ تعالیٰ چاہے اس عمل کو پیدا کرتا ہے، اس عمل کو وجود بخشتا ہے، اس عمل کو اللہ تعالیٰ دنیا میں لاتا ہے، اور اگر اللہ نہ چاہے تو اللہ تعالیٰ تخلیق نہیں کرتا۔ ہمارے جو بھی کام ہوتے ہیں کرنے والے ہم ہوتے ہیں، لیکن ان کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہوا کرتا ہے۔ بھائیو بات مختصر کر کے میں سمیٹ لوں، 5 منٹ رہ گئے میرے پاس، بات کو سمیٹنا چاہوں گا۔ دیکھو تقدیر پر ایمان کا سیدھے مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں باتوں کو بیلنس کر کے مانو۔ انسان کی مرضی ہے، اس کا اختیار ہے، وہ اپنی مرضی سے اپنی پسند اور ناپسند کے فیصلے لیتا ہے، اور وہ اپنے فیصلے لے کے آگے بڑھتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل ہوتی ہے تو کام ہوتا ہے، ورنہ نہیں۔ یہاں دونوں کو ساتھ میں لے کے چلو۔ گمراہی کہاں آئی تقدیر کے باب میں؟ 2 بڑے گمراہ فرقے، کئی گمراہیاں لیکن بڑے نمایاں 2 فرقے۔ سب سے پہلا فرقہ قدریہ کا۔ قدریہ نے کیا کہا معلوم؟ ان کے دل میں ایک شبہ آ گیا، بھئی اگر یہ کہیں گے اللہ کو پہلے سے معلوم تھا یہ زنا کرے گا، اور اللہ نے لکھایا وہی، اور اللہ نے بھی چاہا وہ، اور اللہ نے ہی پیدا کیا اس عمل کو، انسان کا وہ عمل بھی اللہ ہی کی تخلیق ہے، تو اس سے تو لازم آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ پہلے گناہ کرواتا ہے بعد میں سزا دیتا ہے، یہ تو ظلم ہو جائے گا۔ انہوں نے اللہ کی تقدیر اور مشیت کا مطلب یہ سمجھا کہ اگر تقدیر کہیں گے تو بندے پر زبردستی ہوگی کہ پہلے گناہ لکھا کروایا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سزا دے رہا ہے۔ اس شبے کو انہوں نے قبول کیا، کہا اسی لیے ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہی نہیں ہوتا، اللہ بندوں کے اعمال کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز لکھوا کے بھی نہیں رکھی ہے، اللہ کی مرضی بھی نہیں چلتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال کو پیدا بھی نہیں کرتا۔ بندہ اپنی مرضی سے کوئی کام کرتا ہے، بعد میں اللہ تعالیٰ کو پتہ چلتا ہے۔ بھائیوں مسئلہ بہت سادہ تھا، وہ مسئلہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر اور شر دونوں کا خالق ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات یہ رکھی ہے کہ چونکہ یہاں دنیا میں امتحان مقصود ہے، اس لیے انسان کو برائی کی اجازت اللہ نے دی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ برائی کو پسند نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ برائی کو پسند کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدریہ کی یہ گمراہی ہے کہ ایک شبہ دل میں آیا تو اس کا جواب ڈھونڈنے کے بجائے، اس کا ازالہ کرنے کے بجائے تقدیر کا ہی انکار کر دیا۔ اور دوسرا گروہ جبریہ کا، اور جبریہ کون؟ وہ کہتے تھے بھائی تقدیر کا مطلب یہ کہ اللہ نے لکھ دیا ہے تو ہم سدھر ہی نہیں سکتے، ہم سدھر ہی نہیں سکتے، ہم سدھر ہی نہیں سکتے، اس لیے انسان مجبور محض ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی مرضی چلتی، ہمارا کچھ نہیں چلتا۔ یہ بھی گمراہی ہے۔ میرے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی گمراہیوں کے درمیان حکمت بھرا تقدیر کا وہ راستہ سمجھایا۔ سراقہ ابن مالک ابن جوشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے ایک مسئلہ بتائیے، جو کچھ اب تک ہم نے کیا وہ چھوڑ دیجئے، مان لیجئے کہ کہا کہ اللہ کے نبی مان لیجئے کہ ابھی ہم پیدا ہوئے، اب سے پہلے ہمارا کوئی عمل نہیں، اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ بندے کی ایک نیکی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دوسری نیکی کی توفیق دیتا ہے، ایک گناہ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ یا تو نیکی سے محروم کرتا ہے یا دوسرے گناہ کو آسان کرتا ہے، وہ سمجھتے تھے۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی یوں مان لیجئے کأننا خلقنا الآن، اللہ کے نبی ابھی ہم پیدا ہوئے ہیں، اب بتائیے جو عمل ہم کرنے والے ہیں پہلے سے لکھا ہوا ہے یا ہمارے عمل کرنے کے بعد لکھا جائے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا وہ تو بہت پہلے سے لکھا جا چکا ہے۔ حضرت سراقہ نے پوچھا ففیم العمل یا رسول اللہ، اللہ کے نبی یہ چیز پہلے سے لکھ کے رکھی ہوئی ہے
تو پھر یہ عمل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ پہلے سے تو لکھ دیا گیا ہے نا، تو پھر عمل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے بڑا پیارا جواب دیا، اتنی حکمت بڑا جواب۔ اللہ کے نبی نے کہا تمہارا کام یہ ہے کہ تقدیر پر ایمان لانے کے بعد اپنا عمل، اپنی محنت، اپنی کوشش جاری رکھو۔ تمہیں اللہ نے حکم دونوں کا دیا ہے نا بھائی، تقدیر پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے کہ نہیں دیا؟ اور اللہ نے عمل کرنے کا حکم دیا ہے کہ نہیں دیا؟ اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ، اللہ تعالیٰ نے حج البیت کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ سب کا حکم دیا۔ تمہارا کام ہے تقدیر پر ایمان بھی رکھو اور ساتھ میں عمل کی کوشش بھی کرتے رہو۔ فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، اس لیے کہ ہر آدمی کے لیے وہی راستہ اللہ آسان کرے گا جس راستے کے لیے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے۔ یعنی اللہ نے پہلے سے اپنے علم، اپنی حکمت اور اپنے فیصلوں کی روشنی میں جو منزل تمہارے میرے لیے طے کر کے رکھی ہے وہی راستہ ہمارے لیے آسان کرے گا۔ ایک طرف تقدیر پر ایمان رکھو اور دوسری طرف اللہ کے احکام کو بھی مانو، اور دونوں کو مان کر چلو، یہی اصل میں تقدیر ہے۔ بھائیو دیکھو، یاد رکھو گمراہ ہونے والوں کی غلطی کیا تھی معلوم؟ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو مان رہے تھے، کہہ رہے تھے تقدیر کو ماننے کا مطلب عمل کرنے کی ضرورت نہیں، چاہے عمل اچھا کرو برا کرو تقدیر کا ہی فیصلہ لاگو ہونے والا ہے۔ کہا یہ بھی غلط ہے۔ اور کچھ لوگوں نے یہ کہا عمل کا حکم اللہ نے دیا ہے تو ہم عمل ہی عمل کریں گے، تقدیر اقدیر کو ہم نہیں مانیں گے۔ اللہ نے کہا یہ بھی غلط ہے۔ اصل یہ ہے کہ اللہ نے تقدیر بھی لکھی ہے، عمل کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ تمہارے ہاتھ میں عمل ہے، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں اس کے ہاتھ میں تقدیر ہے۔ تقدیر کے مسئلے کو لا کر عمل سے پیچھے ہٹنا گمراہی ہے، اور عمل کے مسئلے کا حوالہ دے کے تقدیر کا انکار کرنا گمراہی ہے۔ یہی اصل میں تقدیر کا مسئلہ۔ میرے بھائیوں، مجھے 2 منٹ اور وقت دے دیا گیا ہے تو میں اپنی بات ایک اور بس پہلو سے بھی مکمل کر لینا چاہتا ہوں۔ اکثر ایک سوال لوگوں کے پاس آتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ کے رکھا ہوا ہے تو اللہ کے لکھنے پہ ہم ظلم کرتے ہیں، اللہ کے لکھنے پہ ہم غلط کرتے ہیں، اللہ کے کرنے پہ ہم سب کچھ کرتے ہیں، تو پھر ہمیں سزا کیوں دی جاتی ہے؟ پہلی بات تو یہ، انسان بڑا جو ہے چالاک ہے۔ کبھی انسان یہ نہیں پوچھتا اللہ کے کہنے پر، اللہ کے لکھے جانے پر ہی میں نیکی کر رہا ہوں تو مجھے ثواب بھی نہیں چاہیے، یہ کبھی کوئی نہیں کہتا۔ نیکی کے بارے میں کبھی یہ نہیں کہتا اللہ کے لکھے جانے کی وجہ سے ہی میں نیکی کر رہا ہوں اس لیے مجھے ثواب نہیں چاہیے، ثواب کی کیا ضرورت، یہ سوال کبھی نہیں کرتا۔ لیکن برائی کے بارے میں کرتا ہے، اور اگر برائی کے بارے میں بھی کرتا ہے، اللہ نے لکھ دیا ہے تو پہلے سے برائی اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے، اللہ کے لکھے میں ہونے کی وجہ سے میں گناہ کر رہا ہوں تو پھر مجھے سزا کیوں دی جاتی ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، تقدیر کے باب میں سب سے زیادہ پوچھا جانے والا یہ سوال ہے۔ بھائیو اس کا جواب بہت سیدھا، اس کے جواب کے 2 پہلو ہیں۔ پہلا پہلو یہ ہے، پہلے مرحلے میں یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر لکھا ہے، صرف اس وجہ سے تم غلط کرتے ہو ایسا نہیں ہے، بلکہ ترتیب الٹ لو، تم کرنے والے ہو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ کے رکھا ہوا ہے۔ ایسا نہیں کہ لکھے ہونے کی وجہ سے تم غلط کر رہے ہو، تم غلط کرنے والے ہو اس وجہ سے وہ لکھا ہوا، اس لیے تقدیر کا حوالہ مت دیا کرو، اپنے گناہوں کے لیے تقدیر کو ذمہ دار نہ ٹھہراؤ، یہ پہلی بات۔ اور اسی سے جڑی دوسری بات یاد رکھنا، اس لیے کہ دوسری بات کے بغیر پہلی بات ادھوری ہے، اور وہ بات کیا ہے معلوم آپ کو؟ دوسری بات یہ ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ کے لکھے ہونے کی وجہ سے تم گناہ کرتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ لکھتا تمہاری وجہ سے ہے۔ بعض معاملات میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ تم کرنے والے ہو، یہ اللہ نے پہلے لکھ کے رکھا ہے، اور بعض فیصلے اللہ تعالیٰ کی یہ ہوتے ہیں کہ اللہ کے لکھنے کی وجہ سے تم گمراہ ہوتے ہو، اللہ کے لکھنے کی وجہ سے گناہ کرتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے لکھے جانے کی وجہ تم خود ہو، اللہ تعالیٰ کے لکھے جانے کا سبب تم خود ہو۔ یہ اصل میں سے تقدیر کے اندر راز کی بات ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کو نیکی کی توفیق دیتا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا عدل ہے۔ اسی لیے اہل سنت کہتے ہیں یہدی من یشاء بفضلہ، اللہ اگر کسی کو ہدایت دیتا ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے، ویضل من یشاء بعدلہ، اگر کسی کو گمراہ کرتا ہے تو یہ اللہ کا انصاف ہے۔ کیسے انصاف ہے؟ اس کی ایک مثال قرآن کی ایک آیت سے آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى، قوم سمود کی اللہ تعالیٰ نے مثال دی۔ کیا مثال دی؟ کہا قوم سمود کے پاس اللہ تعالیٰ کی ہدایت آئی، اللہ تعالیٰ کا پیغام آیا،
فاستحب العمى علی الہدی. اب ہدایت کا پیغام آیا، لپکنا چاہیے، آگے جانا چاہیے، اپنانا چاہیے، دل و جان سے لگانا چاہیے. لیکن ان سرکشوں نے کیا کیا؟ اس ہدایت کے مقابلے میں اندھے پن کو پسند کیا، ہدایت کو ٹھکرایا، ہدایت سے رخ موڑ لیا. اس کی سزا کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کو توفیق نہیں دی. ہدایت کے دو درجے ہوتے ہیں، یاد رکھنا. ایک ہوتی ہدایت و بیان و ارشاد، اللہ کی طرف سے رہنمائی آتی ہے، اور جب بندہ اس رہنمائی کی طرف لپک کر آتا ہے تو پھر عمل کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے. دیکھو تقدیر کا مسئلہ یہاں سے اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا. آپ تک مجھ تک اللہ کا پیغام آیا، ہم نے اسے دل و جان سے نہیں اپنایا، آگے بڑھے نہیں. مؤذن نے اذان دی، جسم میں اللہ نے طاقت دی، وقت دیا، فرصت دی، لیکن ہم اپنی مرضی سے فیصلہ لے کے آگے نہیں بڑھنا چاہتے. اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے پہلے سے تقدیر میں، یہ مسجد نہیں جائے گا، یہ مسجد نہیں جائے گا. اللہ تعالیٰ لکھتا ہے. معلوم کیا ہوا؟ کبھی کبھار تقدیر میں یہ بات بھی ہے، یاد رکھنا کہ اللہ نے لکھا ہے، اسی لیے آدمی گمراہ ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے لکھے جانے کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ نہیں ہوتا. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، آپ کا رب کسی پہ ظلم نہیں کرتا. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، آپ کا رب بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ تم نے وہ سرکشی کی کہ جس کی سزا کے طور پہ اللہ نے تم پر یہ فیصلہ لاگو کیا ہے. تمہاری تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہے. اسی لیے بھائیو، تقدیر کو الزام نہ دو اور تقدیر کو ٹھکراؤ بھی نہیں. تقدیر پر ایمان لاؤ اور مانو کہ یہ تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کا اظہار ہے. اور ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ تقدیر پر ایمان لاتے ہیں، عمل کے میدان میں محنت کرتے ہیں. تقدیر پر ایمان لاتے ہیں، عمل کے میدان میں محنت کرتے ہیں. حاضرین گرامی، بات بہت لمبی ہے. میں نے جیسے پہلے ہی آپ کے سامنے کہا، تقدیر پر ایمان کا باب بہت وسیع ہے، بہت ساری باتیں ہیں. لیکن جو وقت میرے پاس میسر تھا، اس وقت میں جتنی باتیں آپ کے سامنے رکھتا تھا میں نے رکھی. اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اللہ کی تقدیر پر ایمان لانے والا بھی بنائے، اور اللہ تعالیٰ کی شریعت پر، اس کے احکام اور اس کے مامورات پر عمل کرنے کی، اور اس کی منع کردہ باتیں، منہیات سے بچنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. ہم تقدیر پر بھی ایمان لائیں اور اللہ کی شریعت پر بھی عمل پیرا ہوں. ایسا مسلمان اللہ تعالی ہمیں بنائے، اور تقدیر کے باب میں وجود میں آئی ہر گمراہی سے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو بچا لے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں اپنی گفتگو کے اختتام پر ضلعی جمعیت اہل حدیث پاکوڑ کے تمام ذمہ دار بھائیوں کا، نوجوان ساتھیوں کا شکر گزار ہوں کہ بڑی دور سے آپ نے مجھے آواز دی، یہاں بلایا اور یہ موقع دیا کہ